آج ایک ایسی شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں جو 14 سال کی عمر میں برطانیہ گئے. میرپور میں آپ کا تعلق ایک سفید پوش گھرانے سے، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری. 16 سال کے تھے، برطانیہ میں ہی تھے، والد محترم حالق حقیقی سے جا ملے. 6 بندوں کی ذمہ داری ان کندھوں کے اوپر آ گئی. محنت مزدوری کی اور تعلیم بھی جاری رکھی. آلڈر مین سجاول خان صاحب، چندرال سے آپ کا تعلق. آپ سے آج ہم کچھ باتیں کریں گے. سجاول صاحب، برطانیہ بریڈفورڈ آپ گئے، نیو کاسل پہنچے، تعلیم ساتھ ساتھ جاری رکھی. اتنا مشکل کام یہ دونوں، پڑھائی بھی کرنا، مزدوری بھی کرنا، گھر والوں کو پیچھے خیال رکھنا مشکل کام تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے میری زندگی کے حالات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. اصل میں نے زندگی کو ہمیشہ ایک جنگ سمجھا ہے، اور میرے دل میں صرف ایک ہی بات ہمیشہ آتی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اتحاد کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جس وقت میرے والد صاحب اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے، تو ساری ذمہ داری میرے سر پر آ گئی. میری والدہ صاحبہ کا ایک ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے چارپائی پر آ گئے. میرے چھوٹے بہن بھائی تھے، ایک بہن تھی، لیکن میں اپنا کام جاری رکھا. 12 گھنٹے میں رات کو کام کرتا تھا فیکٹری میں، اور دن کو میں 2-4 گھنٹے نکال کر کالج میں بھی جاتا تھا تاکہ اپنی تعلیم کو جاری رکھا جا سکے. میری کاوش یہ تھی کہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو جنگ ہے یہ دنیا، اس کو جاری رکھو جب تک زندہ ہو. اس میں کوئی غیبی مدد آپ کی آئی؟ اللہ پاک نے آپ کا ہاتھ تھاما؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. اور یہ میرا اسٹرانگ بلیو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مجھے اتنی ہمت دی کہ میں 16 سال کی عمر میں میرے ساتھ والے لڑکے، اس وقت یہ حالت تھی کہ انگریز لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، لیکن مجھے کوئی ہوش نہیں تھی کہ میں جوان ہوں یا کیا ہے. مجھے صرف ایک بات یاد تھی کہ میں نے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہن کو لک آفٹر کرنا ہے، ان کو پیسے بھیجنے ہیں، اور اس کے لیے میں ہارڈ ورک کرتا رہا اور اپنی تعلیم بھی جاری. جی یہ میرا اسٹرانگ بلیو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم قدم پر میری مدد کی. اچھا یہ بتائیں کہ سجاول صاحب کی جب فیکٹریز میں آپ کام کرتے تھے، میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ جو برٹش مینیجرز تھے، سپروائزرز تھے، وہ بعض اوقات دل توڑ دینے والی باتیں بھی کرتے تھے، لیکن اس سے سنا ہے کہ آپ کا عزم مضبوط ہوتا تھا کہ میں نے پڑھ لکھ کے کل یہاں پہ کسی مقام پہ پہنچنا ہے. بالکل. اصل بات یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ ایک سپروائزر ہمارے لیے ایک وہ سپروائزر ہوتا تھا، لیکن وہ گالیاں بھی دیتا تھا. ہم خاموش ہوتے تھے، ہم خاموش رہتے تھے، لیکن میرے دل میں ایک سوچ تھی. وہ کیا کہ یہی انگریز ایک دن میرے سامنے کھڑا ہوگا اور میں اس کا انصاف کر رہا ہوں گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک ایسا دن دیا جس دن میں جج کی کرسی پر بیٹھ کر اس کا انصاف کر رہا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے اس دن میں سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ کہ میری خواہش آپ نے پوری کی. اچھا یہ بتائیں کہ سجاول خان صاحب، یہ آلڈر مین آپ بنے، یہ آلڈر مین کا عہدہ کیا ہوتا ہے نیو کاسل میں؟ آلڈر مین کس سن میں بنے آپ؟ جی اصل میں آلڈر مین بہت تھوڑے ہیں. آلڈر مین اس کو بنایا جاتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں کوئی ایز اے کاؤنسلر کوئی غلطی نہیں کی، کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے اس کے کیریئر پر داغ لگے. تو 2007 میں جب میں ریٹائر ہوا، کیونکہ اصل میں بہت سے اور کام بھی تھے، اس لیے میں ریٹائر ہوا، تو ہماری کانسٹیٹیوشنل کمیٹی نے یہ ریکمینڈ کیا پوری کاؤنسل کو کہ اس کا ہم نے ریکارڈ دیکھا ہے کہ ہی ڈن ہز بیسٹ
for the community, as a chairman the housing committee, as a chairman the equality partnership select committee. اور اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا اور یہ فل کاؤنسل میں آیا اور 78 کاؤنسلر نے مجھے اپوائنٹ کیا ایز اے آلڈر مین. اور آلڈر مین جو ہوتا ہے وہ تا لائف ہوتا ہے ایک, ہاں یہ آنری عہدہ ہے. اور یہ ہے کہ آنری آلڈر مین جو ہے اس کی جو وہاں پر پوزیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایز اے کاؤنسلر جیسے کہ آفیشیل پرسن ہے, اسی طرح کاؤنسل آفیسر کے ساتھ بات کر سکتا ہے کہ آپ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں, میں 2-4 گھنٹے آفس میں بیٹھتا ہوں, تو ان لوگوں کے جو قانون کے اندر رہ کر کام ہیں ان کاموں کو میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس آفیسر کو اس بات پر آمادہ کرتا ہوں کہ یہ لیگل کام ہے, آپ نے ڈیلے کیوں کیا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ ٹیپ تو ہے. Yeah, of course, they are.